آئیں گے تو رحمت للعالمین آئیں گے، اگر آئیں گے تو محمد عربی آئیں گے، اگر آئیں گے تو شمس الضحیٰ آئیں گے، اگر آئیں گے تو بدر الدجا آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے قبر میں تو عالم یہ ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور تھا، مگر آج سے یہ آپ لوگوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے کہ اپنے گاؤں اپنے بستی میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ ناچ گانے کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ برباد ہوتا ہے، دنیا برباد ہوتی ہے، گھروں میں نحوست آتی ہے، معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، نوجوانوں کا مزاج خراب ہوتا ہے، آپ کو گناہ پڑتا ہے، قبر میں آپ کو اس کی سزا ملے گی، حشر تک آپ پچھتائیں گے، اور آخرت میں اس گناہ کے عوض آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر ناچ گانا تماشا آپ نے کیا ہے تو آپ کو ذرا سوچئے، آدمی اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مگر جو ناچ وغیرہ کی محفل منعقد کرتا ہے تو جتنے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں، جتنا گناہ سب کو ملتا ہے، سب کے برابر گناہ اس محفل کرانے والے کو ملتا ہے۔ سوچئے کتنا گناہ پڑ جاتا ہوگا، کتنے زیادہ گناہ کا بوجھ بڑھ جاتا ہوگا۔ آپ ایک گناہ کا جواب قیامت میں نہیں دے سکتے۔ ایک گناہ کے عوض آپ کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو آپ جہنم کی گرمی اور اس کی حرارت اور تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر پیسہ خرچ کر کے آپ اگر اس طریقے کے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ پیسہ آپ کا ہے اور آپ نے جو محفل منعقد کی ہے اس میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، چونکہ ذریعہ آپ بنے ہیں، سبب آپ بنے ہیں، تو سب کو الگ الگ گناہ ملے گا، مگر جتنا گناہ سب کو ملے گا آپ کو تنے تنہا ملے گا۔ اب بتاؤ، پیسہ خرچ کر کے آدمی راحت خریدتا ہے، پیسہ خرچ کر کے استراحت خریدتا ہے، پیسہ خرچ کر کے آرام خریدتا ہے۔ آپ پیسہ اس لیے خرچ کرتے ہیں آپ کے مکان کی چھت پڑ جائے، آپ کو دھوپ سے بچائے، بارش سے بچائے، آپ کو ٹھنڈی سے بچائے۔ آپ پیسہ خرچ کر کے پنکھا لگواتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے راحت کا سامان بنے، آپ کے لیے ہوا پیدا کرے۔ آپ پیسہ خرچ کر کے کولر خریدتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کر کے اے سی خریدتے ہیں، ٹھنڈیوں کے اندر ہیٹر خریدتے ہیں۔ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ راحت کا سامان پر آپ کو ملے، آپ اس سے آرام اٹھائیں، آپ اس سے تکلیف سے دور رہیں۔ مگر یہ کیا عقل مندی ہے کہ آدمی پیسہ خرچ کر کے عذاب کو خریدے، پیسہ خرچ کر کے گناہ کو خریدے، پیسہ خرچ کر کے آدمی جہنم کے عذاب کو خریدے، جہنم کے آگ کو خریدے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، جب بھی آپ پیسہ خرچ کریں، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، مالداری اللہ کی نعمت ہے، تونگری اللہ کی نعمت ہے۔ کوشش ہر آدمی کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے مالداری عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے غنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اگر خریدنا ہے تو جہنم نہ خریدو، بلکہ سنت عثمان غنی زندہ کرو، اپنی دولت سے جنت خریدا کرو۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اس لیے پیسہ جب خرچ کرو تو جلسے جلوس میں، علماء کو بلانے میں، ان کی خدمت میں، دین کی کام میں، دین کو آگے بڑھانے میں، مدرسے میں، مسجدوں میں آپ پیسہ اس لیے خرچ کرو۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل علیہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس نے دین میں کوئی اچھا کام کیا ہے، اگر
کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی ہے، اچھے کام کو سجایا ہے. مثلاً آج کسی نے جلسہ کیا، جلسہ کرنا اچھا کام ہے. آپ سر شام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جلسے کی ابتدا ہوئی ہے تو شروع میں قرآن شریف پڑھا گیا، اس کے بعد نعت سرور کائنات پڑھی گئی، اس کے بعد منقبتیں پڑھی گئی، کبھی امام حسین کے نام پر، کبھی غوث اعظم کے نام پر، کبھی سید سالار مسعود غازی کے نام پر، کبھی عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز کے نام پر منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، آپ کو بار بار نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر کوئی ہمارا خطیب آتا ہے، کوئی شاعر آتا ہے، کوئی اناؤنسر آتا ہے تو وہ آپ کو گناہ کے کام کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہیے. کیا کہتا ہے؟ ماشاء اللہ کہیے. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہیے. آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ اللہ کی تکبیر ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحلیل ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے. آپ سے سبحان اللہ کہنے کو کہا جا رہا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان. آدمی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اور اللہ اس کے لیے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر دیا کرتا ہے. ایک بار آپ نے کہا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان. سبحان اللہ کہنے سے آدھا پلڑا بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملؤ، اور حضور فرماتے ہیں جس نے الحمدللہ بھی کہہ لیا تو پورا پلڑا بھر گیا. اتنی بڑی تسبیح ہے یہ، معمولی سمجھتے ہیں آپ، سمجھتے ہیں شاعر اپنے داد کے لیے مقرر اپنی تقریر جمانے کے لیے بولتا ہے. اگر آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. یہ تسبیح وہ ہے جو آپ کریں نہ کریں مگر قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ پیڑ پودے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جنگل میں رہنے والے جانور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پیڑوں پر رہنے والے پرندے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. باغوں میں رہنے والی تتلیاں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. گنگناہٹ یہ جو بھونرے کی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے. جھرنوں کا آبشار یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. پہاڑوں کی بلندی میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے، موجوں کی روانی میں اللہ رب العزت کی تسبیح ہے. رب فرماتا ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. پیڑ پودے یہ اناج یہ پھل یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جب تک یہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں انہیں نشود و نما نہیں ملتا ہے، انہیں ترقی نہیں ملتی ہے. تو کائنات کے یہ بغیر زبان والے اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرندوں پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تمام وحوش و طیور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تمام خش و خاشاک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. سوراخوں میں چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اگر جنگل میں رہنے والے وحوش دو جنگل میں رہنے والے جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اے انسان تجھے کیوں حق نہیں پہنچتا؟ یقیناً تو بھی اس کا حقدار ہے، کیونکہ جب تو صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی زندگی پاتا ہے. تیری سانسیں اللہ کی رہین منت ہے. تو جو پانی پیتا ہے اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. تو جو اپنے ہاتھ پیر سے چلنے پھرنے کا کام لیتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آنکھیں تیری دیکھنے کا کام کرتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دماغ تیرا برابر کام کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ
چاہے دماغ ذرا سا ڈھیلا ہو جائے، آپ کو خبر نہیں رہے گی کہ آپ کپڑا پہنے ہیں یا نہیں، آپ کو احساس نہیں رہے گا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں رہے گا گڈھے میں سوئے ہیں یا نالی کے کنارے سوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دماغ کام کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کی ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب ہر سانس میں تمہیں رب کی نعمتیں ملتی ہے تو تمہیں ضرور حق پہنچتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ بابا با نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سب لوگ نعرہ ہاتھ اٹھا کے رسالت، بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ یہاں آپ کی ٹریننگ کرائی جاتی، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی بولیں، ہم لوگوں کے آپ کی ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے بستر پر ہوں تب بھی سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ اپنے گھروں میں ہوں تب بھی سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ اپنے کاروبار میں ہوں تب بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھتے رہیں، آپ اپنی دکانوں میں ہوں تب بھی یہ پڑھتے رہیں، مکانوں میں ہوں تب بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھتے رہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جب انہیں موقع ملے زبان خالی ہو تو ادھر ادھر کی غیبت کے بجائے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے، درود شریف پڑھو، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، ثقیلتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، جو زبان پر بہت بھاری ہیں، میزان زبان پر بہت آسان اور میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھتے رہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھتی رہیں، صرف غیبت نہ کیا کریں، غیبت بالکل نہ کیا کریں، چغلیوں پر توجہ نہ دیا کریں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ سنا کریں۔ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، نعمت دیا ہے، ایک دن یہ نعمت چھن جائے گی، آپ سب کو قبر کے اندر پہنچنا پڑے گا، اپنا اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس لیے آپ دنیا میں رہ کر نیکیاں کماتے رہیں، نیکیاں اکٹھا کرتے رہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو علماء آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، آپ سے بار بار پریشر ڈالتے ہیں، آپ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہلواتے ہیں، یہ آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی بات سن رہے ہیں، اچھی باتیں سن رہے ہیں، اللہ اس پر ایک ایک لمحہ ثواب عطا فرماتا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ آپ کا گھر سے چلنا، ایک ایک قدم بڑھانا، اس محفل میں آنا، یہاں پر بیٹھے رہنا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں سردیوں کی صعوبت پر ملتی ہے، مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، ہمیں کیا فائدہ؟ مگر آپ کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک پلٹ کر اپنے بستر میں نہیں پہنچ جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو ثواب سے نوازتا رہے گا۔ کتنا ثواب آپ کو ملے گا؟ ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے کھاتے میں، ایک ایک آدمی کے حصے میں کتنا ثواب آئے گا، ذرا سوچئے۔ اور جس نے یہ پروگرام کرایا ہے سب کے برابر ثواب اس کو تنہا ملتا ہے۔ ذرا بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ آپ فیصلہ کر لیں، آپ غور کر لیں کہ جلسہ کروانے میں فائدہ ہے یا اللہ پیسہ دے تو ناچ اور نوٹنکی گانا اور سنیما میں فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ بے حیائی اور فحاشی کے اڈے سجاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں اچھا کام کیا لہو اجرہ، تو اسے اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل علیہا، اور اس کا بھی اجر اسے دیا جائے گا جو جو اس پر عمل کرے گا۔ یعنی جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے حصے میں جتنا ثواب جائے گا
بانی جلسہ کو اللہ اس کو برابر اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کسی نے ناچ گانا باجا کی محفلیں سے ماشاءاللہ بانی جلسہ شبیر بھائی سلمانی، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے آج آپ ان کے نصیبے پہ رشک کریں کہ انہوں نے چند منٹ میں کتنا ثواب کما لیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ذرا بولیں سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. اور اگر کسی نے ناچ نوٹنکی کروائی تو وہ بھی وعید. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من سن فی الاسلامی سنتن سیئتن، جس نے اسلام میں کوئی برا کام کیا فلہو اجرہ، تو اسے اس کا گناہ ملے گا، واجر من عمل علیہا، اور جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوں گے سب کے برابر گناہ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی اچھی محفل ہے، یہ کتنی خوبصورت محفل ہے، یہ کتنی پیاری محفل ہے جس میں اللہ و رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس میں نعت رسول پڑھی جا رہی ہے، جس میں تسبیح و تحلیل پڑھی جا رہی ہے، جس میں آقا پر درود پڑھا جا رہا ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اس میں شریک سعادت ہو. مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر اور آپ پر بڑا کرم فرمایا ہے، اپنا دامن کرم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا دین فالو کیا ہے، نبی کی تعلیم کو مانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں. اور ہو کیوں نہ، کیونکہ نبی وہ کریم ہے، مصطفیٰ جان رحمت اتنے مہربان ہے. رب فرماتا ہے قرآن شریف میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا پتہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے دنیا والو مصطفیٰ جان رحمت تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. تم سے جتنا کوئی قریب نہیں ہو سکتا، جتنا تمہارے کوئی قریب نہیں آ سکتا، کوئی دنیا دار جتنا تمہارے قریب نہیں ہو سکتا، حبیب پروردگار اتنا زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین، مصطفیٰ ایمان والوں کے بہت قریب ہیں، من انفسہم، ان کی جان سے زیادہ. مصطفیٰ جان رحمت ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ذرا سوچئے، ابھی مجھ سے پہلے خطیب مفتی جعفر صاحب نے آپ کو متنبہ کیا، بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں، بتایا کہ آپ کو مرنا ہے، یقیناً سب کو مرنا ہے. کب موت آ جاتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے، کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. جب موت آ جائے آدمی کو ترنت جانا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی چند دن پہلے ہی، میرے خیال سے 1 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، یہی آپ کے قریب میں رسیا بازار ہے، رسیا کے اندر ایک بارات گئی، دولہا بارات میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، تیاریاں نکاح کی چل رہی تھی، رجسٹر بھرا جا رہا تھا. اندر دلہن سے اجازت لینے قاضی صاحب گئے اور تمام علماء گئے. اتنے میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور صحرا پہنے اسی اسٹیج پر اس کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیو ذرا سوچئے تو صحیح، جب موت آتی ہے تو 1 منٹ کی مہلت نہیں ملتی. اس دولہے کو اگر معلوم ہوتا ابھی چند منٹ پہلے میرا انتقال ہو جائے گا تو وہ صحرا پہن کر کے خاموش ہو کر کے اس بارات میں نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ اپنے علاج کے سے معاملے میں کسی ڈاکٹر و طبیب کی طرف بھاگتا ہوا نظر آتا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیتا ہوا نظر آتا، کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہوا نظر آتا، کسی ڈاکٹر سے دوا لیتا ہوا نظر آتا. مگر یہ علامتیں، یہ قرائن ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتی ہیں، ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، موت کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے. دنیا سے کب جانا پڑ جائے، کس حال میں جانا پڑ جائے، کس دن جانا پڑ جائے، کس لمحہ جانا پڑ جائے، کس گھڑی جانا پڑ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں گھر کا بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں، میری وجہ سے میرے خاندان میں رونق ہے، میری وجہ سے میرے گھر میں بہاریں ہیں،
میری وجہ سے میرے بچے شاداب ہیں، میری وجہ سے میری بیوی خوش رہتی ہے اور وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے یقیناً اس کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اہل خانہ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میری وجہ سے چہروں پہ مسکراہٹ کھیلتی نظر آتی ہے، اسی گھر میں پھر خوشیوں کے ماحول قائم ہوتے ہیں۔ آپ کے گزرے ہوئے چند دن ہوتے ہیں، ابھی چند دن ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی گھر میں گوشت پکتا ہے اور گوشت پہ دعوتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے تھے میری بیوی میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی ہے، مگر مرنے کے بعد دیکھیے کیا وہ پوری زندگی بھوکی رہتی ہے؟ یہ غم چند منٹ کا ہوتا ہے، اس کے بعد محلے والے، عزیزہ، اقربا، دوست، یار، رشتہ دار، ناتے دار اکٹھا ہو کر کے سمجھا بجھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد پھر اسی طرح دھان کی فصلیں ہوتی رہیں گی، گیہوں کی فصلیں ہوتی رہیں گی، ٹھنڈی گرمی برسات ہوتی رہے گی، دن نکلتا رہے گا، رات آتی جاتی رہے گی۔ آپ کی وجہ سے کچھ ٹھپ ہونے والا نہیں، آپ کی جانے کی وجہ سے دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں گے، لوگ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو قبر تک پہنچا دیا جائے گا، تختے لگا دیے جائیں گے، مٹی ڈال کر کے لوگ واپس ہوں گے، پھر آپ نسیم منسیہ ہو جائیں گے۔ دھیرے دھیرے آپ کا نام بھولا دیا جائے گا، آپ کا وقار بھولا دیا جائے گا، آپ کا عہدہ بھولا دیا جائے گا، آپ کو لوگ بھول چکے ہوں گے۔ پھر تقریباً 50 یا 100 سال گزریں گے، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نام کا آدمی دنیا میں تھا کہ نہیں، اس نام کا آدمی دنیا میں رہتا تھا کہ نہیں۔ آپ کے پوتے پر پوتے، ان سے پوچھو تمہارے پر بابا کا نام کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ لوں 80% لوگ اپنے دادا کے باپ کا نام نہیں بتا پائیں گے، ان کی قد قامت نہیں بتا پائیں گے، ان کی رنگت نہیں بتا پائیں گے، ان کی عمر کتنی ہوئی نہیں بتا پائیں گے، کس بیماری میں انتقال ہوا نہیں بتا پائیں گے، کس طرح سے رہتے تھے نہیں بتا پائیں گے۔ لوگ آپ کو بھی اسی طرح ایک دو پشت کے بعد بھول جائیں گے۔ قبر میں آپ کی پراپرٹی لینے والا، جس کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، آپ نے مکان بنایا، ایک مکان سے جی نہیں بھرا، سوچتے ہیں 4 بیٹے ہیں، 4 الگ الگ مکان ہو جائیں، جن کے لیے دکانیں خریدی، پراپرٹیاں خریدی، جن کے لیے آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کسٹمر کی روڈ کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سہتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ بازاروں میں تھکتے ہیں، دن رات پسینہ بہاتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے حوالے اپنی پراپرٹی چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ قبر میں اترے، ساتھ میں آپ یہ ایک وصیت نامہ لکھ کر کے رکھ دیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے گھر چھوڑا ہے، تیرے لیے دکان چھوڑا ہے، تیرے لیے مکان چھوڑا ہے، تیرے لیے پراپرٹی چھوڑا ہے، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، اے بیٹا میں نے تیرے لیے مکان بنایا، اس میں آنگن بھی ہے، اس میں جنگلے بھی ہے، اس میں روشن دان بھی ہے، اس میں کھڑکیاں بھی ہے، نل اور لائٹ کا انتظام بھی ہے۔ اے بیٹا میں جس گھر میں جا رہا ہوں وہ بڑا تاریک گھر ہے، وہ بڑا چھوٹا گھر ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کہیں لائٹ کی سپلائی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ اے بیٹا پہلی رات ہے، بڑی وحشت ہوگی، ایک رات کے لیے لوگ جب واپس ہونے لگیں گے تو میری قبر میں اتر جانا۔ لوگ تو عزیز و اقارب ہیں، انہیں پراپرٹی سے کام نہیں، تو میری پراپرٹی لے گا، میرے ساتھ میرے قبر میں لیٹ جانا۔ ایک رات جب گزر جائے تو اٹھنا، اپنے گھر چلے جانا، میں نے جتنا کچھ چھوڑا ہے وہ سب تو لے لینا۔ دنیا کا کوئی بیٹا تختہ لگنے کے بعد قبر میں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بیٹا نہیں اترے گا تو کون آئے گا قبر میں؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آئیں گے تو مدنی تاجدار آئیں گے، اگر آئیں گے تو مکی سرکار آئیں گے، اگر آئیں گے تو طٰہٰ و